بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہو آپ؟ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک دخاری ماں کی کہانی سناؤں گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیجیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ وہ ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ والدین نے بڑے ناز و نخرے میں پرورش کی۔ بچپن میں ہی اس کا باپ دار فانی کو چھوڑ گیا۔ والدہ نے بڑی محنت سے پالا پوسا جوان کیا۔ اسے وراثت میں کافی زیادہ مال ملا تھا، لہٰذا اس نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ ماں دن رات بیٹے کی ترقی اور کامیابی کے لیے دعائیں کرنے میں مشغول تھی، اور یہ دعائیں شرف قبولیت حاصل کرتی جا رہی تھی۔ اس کی تجارت وسیع ہوتی جا رہی تھی اور وہ لوگوں میں شہرت پا چکا تھا۔ اب والدہ کی یہ سوچ بھی تھی کہ میرے ہونہار بیٹے کی کسی نیک خاتون سے شادی ہو جائے اور اس کے نیک اولاد ہو جو ہم دونوں کے لیے باعث راحت و سکون ہو، اور ہم سب مل کر خوشگوار زندگی بسر کر سکیں۔ والدہ نے اس کے لیے ایک نہایت عمدہ رشتہ تلاش کیا، مگر وہ اس پر راضی نہ ہوا، بلکہ اس نے اپنے پسند کی لڑکی سے شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نہایت خوبصورت اور فرمانبردار 2 بیٹے عطا کیے۔ ان بیٹوں سے اس کو بے حد محبت تھی۔ اس نے ان کو دیکھ بھال اور تربیت میں دن رات ایک کر رکھا تھا، لیکن والدہ بوڑھی ہو گئی۔ اس کی خدمت کا موقع تھا اور وہ دیکھ بھال کی محتاج تھی، مگر بیٹا بڑا مالدار ہونے کے باوجود والدہ کے حق میں بڑا ہی بخیل ثابت ہوا۔ وہ ایک خادمہ تک مقرر نہ کر سکا جو اس کی والدہ کی خدمت کرتی، بلکہ ماں کے وجود کو بوجھ تصور کرنے لگا اور اس فکر میں پڑ گیا کہ اس سے جان چھڑانے کا کوئی راستہ نکل آئے۔ اچانک اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ماں کو اولڈ سینٹر میں جمع کروا دیا جائے۔ اس نافرمان بیٹے نے والدہ کے سارے احسانات بھلا دیے۔ یہ وہ ماں تھی جس نے دن رات دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے مال اور کاروبار مانگا، پھر اس کے لیے اولاد کی دعائیں کی۔ خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی تربیت کی ذمہ داری پوری کی۔ آج وہی ماں اس کے لیے بوجھ محسوس ہو رہی ہے، اور یہ اکلوتا بیٹا اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر رہا ہے۔ آخر اس نے والدہ کو اولڈ سینٹر میں بھیج دیا۔ جب دوست احباب اور رشتہ داروں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اس سے ملامت کی کہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ یہ ملامت سے پریشان ہو کر ایک دوست کے پاس گیا اور اس کو سارا معاملہ بتا کر کہنے لگا، یہ اولڈ سینٹر آخر حکومت نے بوڑھے لوگوں کے لیے ہی تو بنائی ہے، میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ دوست ایسا تھا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ وہ کہنے لگا، بھائی اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہ کی معافی مانگو، والدہ کو واپس گھر لے آؤ، اس کو راضی کرو، اس کی خدمت کرو، اپنی بیوی کی بات مان کر اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو بیوی کی پرواہ مت کرو، یہ اچھے اور شریف لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ دوست کی یہ بات سن کر بولا، جناب آپ نے میری پریشانی میں اور اضافہ کر دیا ہے، میں تو پریشانی کو ہلکا کرنے کے لیے آیا تھا، اگر آپ نے اس موقف پر پکے ہو تو مجھے آپ کی دوستی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس دوست نے کہا، بھائی آپ جیسے ماں کی نافرمان سے تعلق ویسے ہی اچھا نہیں ہے، مجھے بھی آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ بوڑھی والدہ اولڈ سینٹر میں تھی، کوئی اس کو ملنے نہ آتا نہ خبر گیری کرتا۔ بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور مختلف امراض بھی حملہ آور ہو رہے تھے۔ بیماری کی شدت میں اضافہ ہو گیا تو اسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لوگوں نے اس نافرمان اور پتھر دل بیٹے کو بتایا کہ تیری والدہ اسپتال میں داخل ہے، لہٰذا جاؤ اس کی بیمار پرسی کرو، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ جب اسے یہ خبر ملی کہ والدہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے تو وہ چپکے سے کئی دنوں کے لیے کہیں باہر چلا گیا۔ پیچھے سے ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ لوگوں نے اس کے کفن و دفن کا بندوبست کیا۔ یہ نافرمان کچھ وقت گزرنے کے بعد واپس آیا تاکہ اپنی دنیا سے لطف اندوز ہو سکے، حالانکہ اس نے اپنی دنیا تو خود ہی برباد کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والوں پر تو بہت جلدی آتی ہے۔ ابھی والدہ کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہونی پائی تھی کہ اس کا سب سے محبوب ترین بیٹا جو کاروبار میں اس کا دست راست تھا، اچانک حادثے میں فوت ہو گیا۔ یہ حادثہ ایسا تھا گویا کسی نے باپ کے دل میں خنجر پیوست کر دیا ہو۔
اس المناک واقعے کو ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا کہ اس کے دوسرے بیٹے کو، جو اس کے کاروبار میں تمام کاموں میں اس کا معاون تھا، ایک لاعلاج بیماری نے آ لیا اور اسے صاحب فراش بنا دیا۔ باپ نے اسے اٹھایا اور دنیا کا کونا کونا چھان مارا کہ کہیں اسے شفا مل جائے، مگر اس کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئی۔ آخرکار وہ بھی لقمہ اجل بن کر اپنے بھائی سے جا ملا۔ اب وہ اس دنیا میں تنہا رہ گیا۔ اس کے 2 بازو ٹوٹ چکے تھے۔ زمین باوجود کشادہ ہونے کے اس پر تنگ ہو گئی۔ ملازموں نے دکان سے مال چوری کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری تجارت ختم ہو گئی۔ وہ مال جس کا اسے ناز تھا ختم ہو گیا۔ اب یہ حیران و پریشان اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، اور آخرت میں اس کا کیا حشر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔